اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ہماری گزشتہ گفتگو مقدماتی بحث میں تھی، جن میں ہم نے کچھ چیزوں کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے علم نحو کی تعریف اس کتاب کے مطابق، اور اس کے بعد علم نحو کا موضوع، علم نحو کا فائدہ، اور چونکہ موضوع علم نحو کلمہ اور کلام ہے، پھر کلمے کی تقسیم کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں اور ہر ایک کی تعریف اور مثالیں، پھر کلام کی تعریف اور کلام کی تقسیم کہ کلام 2 قسموں کا ہے جسے جملہ بھی کہتے ہیں، اگرچہ ہمیں اس بات سے اتفاق نہیں ہے، چونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ کلام اور جملہ مترادف نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں منطقی اعتبار سے عام خاص مطلق کی نسبت ہے، کیونکہ ہر جملہ کلام نہیں کہہ سکتے، لیکن ہر کلام جملہ ہے۔ بس کل کلام جملتن اس طرح کہیں گے۔ بعض جملے جو ہے وہ کلام ہے، بعض جملے کلام نہیں ہے۔ اور یہاں البتہ بہتر یہ تھا کہ یہ کلام سے پہلے علامات اسم فعل اور حرف بیان کر دیتے، جیسے یہ بیان نہیں کر چکے، لہذا ایک اجمالی فہرست کے طور پر ہم اس سے بھی بحث کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسم کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ الف لام اس پر داخل ہوتا ہے۔ وہ الف لام میں موصولہ کی بات نہیں کر رہا، الف لام، چونکہ الف لام موصولہ فعل مضارع پہ بھی داخل ہوتا ہے۔ معرف باللام ہونا یہ اسم کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، یہ الحمد پہ الف لام جو ہے یہ اسم کی علامت ہے، ایک یہ۔ دوسرے نمبر پر حروف جارہ کا داخل ہونا، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں للہ، یہ لام جو اللہ پر داخل ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با جو ہے، یا آپ قل اعوذ برب الفلق، بے جو ہے یہاں حروف جارہ میں سے، برب الفلق۔ اور یہاں سے ایک اور دوسری علامت ہے جو اضافت ہونا، یعنی مضاف ہونا۔ مضاف ہونا بھی علامت اسم ہے، جس طرح برب الفلق یا الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین کی طرف اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح یہاں بے رب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اور بہت ساری ہیں آیات کریمہ جو اسی مطلب پر دلالت کر رہی ہیں۔ ایک علامت ہے مسند الیہ ہونا، چونکہ فعل کبھی مسند الیہ واقع نہیں ہوتا، اسم ہے جو مسند الیہ واقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ العلم حیات، زید عالم، اللہ الصمد، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ مسند الیہ واقع ہونا، یہ اسم کی علامت ہے۔ اچھا، اسی طرح مسند الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ، چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الف لام کا داخل ہونا، حروف جارہ کا داخل ہونا، اور منادہ واقع ہونا۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یا ایھا الذین آمنوا۔ بہت ساری آیات کریمہ قرآن کریم میں ایسی ہیں جن میں حروف ندا آیا ہے اور خود منادہ ہونا اسم کی علامت ہے، جس طرح یہ بیان کی۔ تنوین کا داخل ہونا، تنوین کی بھی چونکہ قسمیں ہیں، ان میں تنوین کی 4 خود تنوین ہے کیا؟ تنوین کی تعریف یوں کرتے کہ نون ساکنۃ تثبت لفظا لا خطا۔ تنوین وہ نون ہے جو تلفظ میں تو آتی ہے لیکن لکھنے میں اس نون کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اچھا، تنوین کو ہے نا تثنیہ کا ہونا،
تنوین تمکن ہے، تنوین تنکیر ہے، تنوین مقابلہ ہے، تنوین عوض ہے، اور دوسری اس طرح چونکہ جب موقع آئے گا تو اس پہ تفصیلی بحث کریں گے، فقط اس حد تک۔ خوب جمع ہونا، تثنیہ ہونا، یہ بھی علامت اسم ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ رجلانے، چونکہ فعل کبھی بھی تثنیہ نہیں ہوتا۔ ہاں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ضربا وہ فاعل ہے جو تثنیہ ہو رہا ہے، فعل وہی ہے، یا ضربو جب کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح، رجال، یا آپ کی خدمت میں عرض کریں اسی طرح آپ کہتے ہیں مسلمون وغیرہ۔ اچھا، نعت موصوف واقع ہونا، مررتو برجل عالم، رجل جو ہے یہ موصوف ہے، عالم اس کے لیے صفت ہے۔ تصغیر مصغر ہونا، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں رجیل، حسین، اور اسی طرح دوسری مثالیں۔ منادا کی بھی بحث ہو چکی ہے، لذا یہ تمام علامات ہیں جن کو علامات اسم کا نام دیا جاتا ہے، یہ مخصوص ہے اس کے ساتھ۔ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ ان مسائل میں نحو میں اچھے طریقے سے اسے بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ جتنی علامات میں بیان کر چکا ہوں یہ آپ صفحہ نمبر 8 پر نحو میں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ جامع المقدمات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 اور 60 میں یہی علامات دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح سب سے پہلے الف لام میں نے عرض کیا حروف جارہ کا داخل ہونا اول میں، جیسے الحمدللہ رب العالمین و بزید، یہ مثال ہے۔ تنوین آخر میں آنا جس طرح زیدن، مسند الیہ واقع ہونا جس طرح زیدن عالم، مضاف واقع ہونا جس طرح غلام و زیدن، مصغر ہونا جیسے قریش۔ اس میں منصوب، یہ البتہ یہاں ہے، اس میں منصوب کی بات اس کتاب میں نہیں ہے ہدایہ میں، جس طرح بغدادیون، تثنیہ ہونا، جمع ہونا، موصوف ہونا۔ یا ایک اور علامت ہے تائے متحرکہ اس کے ساتھ ملے، جس طرح ضاربتن۔ یہ علامات ہیں جو اس کتاب میں، جو ابتدائی کتاب ہے اس میں ذکر کی گئی ہیں، اور ہدایہ میں یہ مسائل موجود ہیں۔ صرف 2 چیزیں نہیں تھیں، ایک منصوب کا ذکر نہیں تھا اور ایک تائے متحرکہ کا ذکر نہیں تھا۔ اچھا، یہ تو علامات اسم ہو گئی۔ علامت فعل کیا ہیں؟ خوب یہی علامات فعل اسی کتاب نحو میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ علامت فعل یہ ہے کہ قد اس کی ابتدا میں ہو، جس طرح قد ضرب۔ اب قرآن کریم سے مثال لے کر ہے، قد سمع اللہ، ٹھیک ہے۔ سین کا داخل ہونا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، سیضرب، سوف، کلا سوف تعلمون، قرآن کریم میں۔ اچھا، حروف جازمہ کا داخل ہونا جس طرح لم یضرب، یا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ضمیر مرفوع متصل کا اس کے ساتھ متصل ہونا، ضربتو، ضربتا، ضربتے، تائے تانی سے ساکنہ، تائے ساکنہ کا ہونا جیسے ضربت، امر ہونا جس طرح نہیں ہونا جس طرح لا تضرب، اور حرف کی علامت۔ یہ جو تمام علامات میں نے ابھی ذکر کی ہیں، اور ایک اہم علامت جو یہاں بیان نہیں کی گئی وہ یہ ہے کہ مسند واقع ہونا، مسند لے نہیں، مسند واقع ہونا۔ فعل مسند واقع ہوتا ہے، اسم مسند بھی واقع ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی واقع ہوتا ہے۔ فعل فقط مسند واقع ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند واقع ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں ہدایہ صفحہ نمبر 60 اور 61 دونوں میں موجود ہیں، اور یہاں سے عبارت شروع ہو رہی ہے وعلامۃ یصح الاخبار به لا عنہ۔ پہلی دخول قد، 2 سین، سوف، جزم، اور ماضی کا ہونا، مضارع کا ہونا، امر کا ہونا، نہیں کا ہونا، اور ضمائر مرفوع متصلہ کا متصل ہونا، اور تائے تانیث ساکنہ کا، اور نون تاکید کا ہونا۔ یہ تمام علامات یہاں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حرف کی علامت یہی ہے کہ کوئی علامات جو اسم اور فعل میں ہے وہ نہ ہو جس کلمے میں، سمجھے وہ کلمہ حرف ہے۔ خب یہ تو چونکہ علامات تھی اسم اور فعل اور حرف کی جو انہوں نے بیان نہیں کی، اور ہم نے اس کو اجمالاً ذکر کر دیا، اگرچہ ان کے لیے بیان کرنا ضروری تھا۔ ایک دوسری بات جو یہاں بیان نہیں ہوئی اور اس کتاب میں نحو میں اچھی طرح بیان کی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ جملے کی تقسیم۔ انہوں نے جملے کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔
بلکہ نحومیر میں یوں تقسیم ہے، جملے کو پہلے تقسیم کرتے ہیں جملے خبریہ اور جملے انشائیہ میں، پھر جملے انشائیہ خبریہ کی دو قسمیں کرتے ہیں، جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ، اور تمام مثالیں بھی بیان کرتے ہیں خود جملے خبریہ کسے کہتے ہیں اور جملے انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ اچھا، جملے خبریہ کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو صدق اور کذب سے متصف کر سکیں۔ یہ اس وقت بات ہے جب آپ خود متکلم کو مد نظر نہیں رکھتے، خود متکلم چاہے گا، ممکن ہے متکلم ایک ایسی شخصیت جس کے لیے اصلاً جھوٹ کی نسبت دینا ہی گناہ ہے، ذات باری کے لیے یہ کہنا ہی گناہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا پیغمبر کی طرف نسبت دینا، یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف نسبت دینا، یا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف نسبت دینا جھوٹ کی، یہ خود گناہ ہے۔ بس فاعل اور قائل اور متکلم سے قطع نظر خود خبر میں یہ چیز موجود ہے کہ اسے متصف بے صدق اور کذب کیا جا سکتا ہے۔ خب صدق ہے کیا؟ صدق کسے کہتے ہیں؟ صدق کہتے ہیں مطابقت واقع کو، کیونکہ خبر میں ہوتا ہے، خبر میں حکایت کرنی ہوتی ہے، آپ ایک واقعے کی حکایت کریں کہ یہ ایسا ہوا، فرض کریں آپ آ رہے تھے، چوک پر دیکھا کہ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جن میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اسی وقت ہی اس دنیا سے چل بسا، آپ وہی جو دیکھا ہے وہی بیان کر رہے ہیں، یہ ہے صدق۔ اور اگر آپ ایسی کوئی چیز بیان کریں جو واقع ہی نہیں ہو اور کہیں کہ مثلاً فرض کریں دو ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی جس سے دونوں تباہ ہو گئی، اور جبکہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ کذب ہے۔ تو اب پھر وہ تقسیم کرتے ہیں جملے اس کے اسمیہ اور جملے فعلیہ کی طرف۔ جملے اسمیہ کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ جس کا پہلا جز اسم ہو اسے جملے اسمیہ کہتے ہیں، اور جس کا پہلا جز فعل ہو اسے جملے فعلیہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حرف کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اگر حرف آ جائے ابتدا میں تو اس کے مابعد کو دیکھنا چاہیے، مابعد اسم ہے تو جملے اسمیہ، مابعد فعل ہے تو جملے فعلیہ۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ان زیدن قائم، یا کہ ان تو حرف ہے، حرف کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں ہے اسم، پس جملے اسمیہ۔ مثال کیف جاء، یہ کیا ہے، کون سا جملہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اگرچہ اس کی ابتدا میں یہ جملہ فعلیہ ہے، اگرچہ اس کی ابتدا میں اسم واقع ہوا ہے۔ اس کی توضیح انہوں نے گزشتہ درس میں بیان کی، صفحہ نمبر 15 پہ آپ یہ بھی دیکھیے وہاں۔ خوب، بہرحال یہ تقسیم تھی جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کی، اور حقیقت حال یہ ہے کہ اصلاً جملے کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، جملے خبریہ اور جملے انشائیہ، اور یہ معذرت کے ساتھ جملے شرطیہ۔ اور یہ تقسیم جو ہے جملے کی 4 قسموں کی طرف وہ موجود ہے اس کتاب میں، آپ اسے دیکھیں گے جمل کے نام سے۔ وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اعلم ان اصل الجملۃ علی 4 اوجہ، بنیادی طور پر جملے کی 4 صورتیں ہیں، 4 وجہیں ہیں۔ اسمیتن، ایک یہ جملے اسمیہ، فعلیتن جملے فعلیہ، ظرفیتن جملے ظرفیہ، شرطیتن جملے شرط، یہ 4 قسم ہوئی۔ خود جملے اسمیہ کیا ہے؟ صحیح تعریف جملے اسمیہ کی یہ ہے، نہ وہ عبارت جو انہوں نے بیان کی ہے جو نقص ہے دونوں میں۔ صحیح عبارت یہ ہے جملے کی تعریف جملے اسمیہ کی، ما یترکب من المبتدأ والخبر، جملے اسمیہ اسے کہتے ہیں جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو۔ اچھا، جس طرح زید عالم، زید قائم، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، یہ جملے فعلیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جملے فعلیہ وہ ہے جو ما یترکب من الفعل وفاعلہ، جو فعل اور اس کی فاعل سے بنے، مثال قام زید، جاء زید وغیرہ۔ جملے ظرفیہ کیا ہے؟ جملے ظرفیہ یہ ہے ما یترکب من الظرف وفاعلہ، جو ظرف اور اس کے فاعل سے مل کر بنے، جس طرح عندی مال۔ جملے شرطیہ
وہ ہے جو شرط اور جزا سے مل کر بنے. جس طرح ان تکرمنی اکرم کا، ظاہر ہے آپ میرا احترام کریں گے تو میں بھی آپ کا احترام کروں گا. اچھا، جملے کی جو صفتیں ہیں نا وہ 9 ہیں، 9 صفتیں ہیں جملے کی. ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں یہ جملہ مبینہ ہے. یعنی کیا مقصد؟ یعنی پہلے جو آپ مجمل کلام بیان کر چکے ہیں اس مجمل کلام کی تفصیل اور تفسیر تشریح کے لیے جو جملہ لایا جاتا ہے اسے جملہ مبینہ کہتے ہیں. مبینہ اسم فاعل، بینہ یبین تبیین مبین، مبینہ بیان کرنے والا. مثال کے طور پر آپ کیا کہتے ہیں؟ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام کہتے ہیں نا، کلمے کی 3 قسمیں ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ اسم و فعل و حرف. یعنی الاول اسم والثانی فعل والثالث حرف. اس طرح ایک ہے جملہ معللہ جو علت بیان کرتا ہے ما قبل کی. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی طرف یہ حدیث ہے لا تصوموا فی هذه الايام، ان دنوں میں روزہ نہ رکھو. کیوں؟ فانها ایام اکل وشرب وبیع، یہ کھانے پینے کے دن ہیں. جملے معترضہ بھی ہوتا ہے. مثال جملے معترضہ آپ کہتے ہیں قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام العلم حیات. اب یہ قال امیر المؤمنین اور العلم حیات کے درمیان یہ لفظ جو آیا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کیا ہے؟ یہ جملہ ہے. چونکہ علیہ جار مجرور خبر مقدم ہے، الصلاۃ والسلام یہ اس کے لیے مبتدا ہے. یہ جملہ معترضہ ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. یہ رحمت اللہ علیہ کا جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ ہے. اور اسی طرح دوسرے جملے، ایک جملہ ہوتا ہے جس کو ہم جملے مستأنفہ کہتے ہیں. جملہ مستأنفہ حقیقت میں سائل کے سوال کا جواب ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا جاء زید، ٹھیک ہے؟ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں آپ نے زید کو رفع دیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے لأنہ فاعل، کیونکہ زید یہاں فاعل ہے. ایک جملہ ہے جس کو جملہ نتیجیہ کہتے ہیں. جملہ نتیجیہ وہ ہے جو کلام سابق سے متولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ الجزم مختص بالافعال والخفض مختص بالاسماء. جزم افعال کے ساتھ مختص ہے اور خفض و جر اسماء کے ساتھ مختص ہے. پس کیا ہوا کہ فلیس بالافعال خفضا ولا فی الاسماء جزم. اسماء میں جزم نہیں اور افعال میں جر نہیں. ایک جملہ ہے جسے جملہ ابتدائیہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر وہ اول کلام میں جو واقع ہوتا ہے. مثال کہتے ہیں کہ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام انواع انحاء وغیرہ. جملہ مقطوعہ ایک ہے. جملہ مقطوعہ کہتے ہیں جو یعنی ارتباط نہ رکھتا ہو. یہ تمام جملے. اور آخر میں ایک جملہ ہے جس کو جملہ حالیہ کہتے ہیں. جملہ حالیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو حال واقع ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ قرآن کریم کی آیت پڑھتے نا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ کون سا جملہ ہے؟ وہم راکعون واو حالیہ ہے، ہم مبتدا راکعون خبر. یہ جملہ حالیہ واقع ہو رہا ہے. وہ کس حالت میں رکوع کرتے ہیں یا کس حالت میں زکات یؤتون الزکات، کس حالت میں زکات دیتے ہیں؟ در حالانکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. یہ جملہ حالیہ ہے. اور جملہ حالیہ کی اور بہت ساری مثال ہیں. مثال کا وہ خود حال کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے اس کو. یہ مختصر وضاحت تھی کس کی؟ جملوں کے بارے میں، جو اس کتاب میں بالکل اس کو ٹچ نہیں کیا گیا تھا. اچھا، یہاں ایک اور بھی چیز ہے جو انہوں نے بیان نہیں کی اور جو نحومیر میں اس کو بیان کیا گیا ہے. وہ یہ ہے بحث ناقص.
مرکب کی تقسیم جو ہے نا، مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید ہے اور مرکب غیر مفید ہے۔ اچھا، قبل اس کے کہ مرکب مفید اور غیر مفید کی تعریف اور ان کی وضاحت تھوڑی سی کروں، تو یہ جملہ خبریہ اور اس کے متعلق جو کچھ بحث تھی، جملہ انشائیہ کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جملہ انشائیہ کی تعریف کیا ہے؟ جملہ انشائیہ کی کہتے ہیں جملہ انشائیہ کی تعریف یہ ہے کہ کہنے والے کو سچ اور جھوٹ، یعنی سچائی اور یعنی تکذیب اور کذب کی صفت اسے نہ دے سکیں، اسے متصف نہ کر سکیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا تو مثلا وہ پانی مانگ رہا ہے، اب آپ پانی کا ایک گلاس لائیے، مجھے پیاس لگی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے پانی دے دیں، وہ کہتا ہے مجھے کتاب دے دیں۔ اب اس میں تو نہیں، چونکہ حکایت تو نہیں کر رہے آپ، سچ اور جھوٹ اور صدق اور کذب وہاں ہے جہاں حکایت ہو، جب وہاں حکایت ہی نہیں ہے تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ بس یہ تعریف ہوگی جملہ انشائیہ کی۔ خوب، جملہ انشائیہ کی قسمیں کتنی ہیں؟ جملہ انشائیہ کی چند قسمیں۔ سب سے پہلے امر، یہ جملہ انشائیہ میں شامل، اضرب، نہی، لا تضرب۔ مثال کے طور پر قرآن میں لا تحزن ان اللہ معنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھی کو کہا تھا کہ لا تحزن، اللہ کیوں لا تحزن؟ اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب اللہ ساتھ ہو تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ استفہام، هل ضرب زید، اس طرح مثال عما يتساءلون عن النبأ العظیم، اجاء زید، کیا زید آیا؟ اور اسی طرح تمنی، لیت زیدا حاضر، ترجی، لعل امرا غائب، لعل ساعة آتیہ، عقود، بیعت واشتریت، خرید و فروخت میں، ندا، یا اللہ۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ یا اللہ، یہ جملے انشائیہ ہے نہ جملہ خبریہ۔ عرض، الا تنزل بنا فتصیب خیرا، قسم، واللہ لأضربن زیدا، تعجب، ما احسنہ احسن بہ۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں کس کی؟ جملہ انشائیہ کی تقسیم ہے۔ اب یہاں ایک بات پھر مجھے ذہن میں آ گئی کہ انہوں نے صحیح طرح سے بیان نہیں کیا، وہ یہ کہ اصلاً خود کلام کس طرح مرکب ہوتا ہے، کن اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، یہ تو وضاحت ہی نہیں کی انہوں نے، جبکہ یہاں وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ لا يحصل الکلام الا من الاسمین۔ عقلی اعتبار سے چار صورتیں بنتی ہیں، یا تو دونوں جز اسم ہے، مثال کے طور پر زید عالم، مبتدا اور خبر دونوں جز، یا دونوں جز فعل ہے، عقلی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یا دونوں جز حرف ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک جز اسم ہے اور دوسرا جز فعل، ایک جز اسم ہے اور دوسرا جز حرف۔ یہ سب قسمیں ہیں نا۔ اب کون سی قسمیں صحیح ہیں کون سی صحیح نہیں ہیں؟ جب دونوں اسم ہو ٹھیک ہے، ایک اسم ہو اور ایک فعل ہو تو بھی ٹھیک ہے، ایک اسم ہو اور ایک حرف ہو لیکن وہ بھی حروف ندا ہو صرف اور نہیں حروف ندا، تو بھی ہم جملہ کہیں گے۔ تو بس اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آیا یا زیدو، آپ تو کہہ رہے تھے کہ دونوں اسم ہوتے ہیں یا ایک اسم ہو اور ایک فعل ہو، یہاں تو ایک فعل ہے، ایک اسم ہے اور ایک حرف ہے، تو کہیں گے اصل میں یہ یا جو ہے وہ فعل کی معنی میں ہے، کیوں؟ کیونکہ نائب بن کر آیا ہے۔ اصل کیا ہے؟ ادعو ہے، اطلبو ہے، یعنی اطلبو زیدان، ادعو زیدان، اس اطلبو اور ادعو کے بجائے ہم نے یا کو ذکر کیا ہے۔ بس یہ جو کلام ہے مکمل ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں۔ تو بہرحال اس بات کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا، یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا صاحب کتاب نے۔ اور مرکب کی بات کہ مرکب کی جو ہے نا دو قسمیں، ایک مرکب ہے، خود مرکب ہے کیا؟ سب سے پہلے مرکب کی تعریف تو ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مرکب وہ ہوتا ہے جو دو کلموں یا دو سے زیادہ کلموں سے مرکب ہو، مل کر بنے، اسے ہم کہتے ہیں۔
مرکب وہ لفظ جو دو کلمات یا دو سے زائد کلمات سے بنے اسے ہم مرکب کہتے ہیں. مرکب کی دو قسمیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید کیا ہے؟ مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جس پر سکوت صحیح ہو، قائل کا سکوت صحیح ہو اور سننے والے کو کوئی خبر یا طلب محسوس ہو، معلوم ہو. ٹھیک ہے. اچھا، مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں. خود مرکب غیر مفید کی تعریف کیا ہے؟ بالکل برعکس تعریف ہے اس کی. مرکب غیر مفید وہ ہے کہ قائل اس پر سکوت کرے لیکن سامع کو، سننے والے کو خبر یا طلب محسوس اور معلوم نہ ہو. اس کی 3 قسمیں ہیں. مثال کے طور سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ مرکب اضافی. یہ عبارت تھی جو پہلے انہوں نے بیان کی تھی گزشتہ، یہ تمام مسائل چھوڑ دیے انہوں نے. یہ عبارت مرکب اچھا اضافی. اضافت کی 2 قسمیں ہیں، یا اضافت لفظیہ ہے یا اضافت معنویہ ہے. انشاءاللہ ان کی تفصیل آئے گی بعد میں. اضافت معنویہ کی 3 قسمیں ہیں، یا اضافت اختصاصیہ ہے، یا اضافت ظرفیہ ہے، یا اضافت بیانیہ ہے. اب وہ عبارت جو صفحہ نمبر 15 پہ تھی، کل ایک کلمہ رہ گیا تھا، وہ دیکھیں. اس نے کہا کہ در این نوع مرکب، مراد وہ مرکب اضافی ہے، لیکن مرکب اضافی میں فقط اور فقط یہ اضافت معنوی کی بات ہو رہی ہے، اضافت لفظی. چونکہ اضافت معنوی کی 3 قسمیں ہیں، یا ظرفیہ ہے، یا بیانیہ ہے، یا اختصاصیہ ہے. جزء دوم غالباً مالک جزء اول. ٹھیک ہے. جزء دوم غالباً پہلے جز کا مالک ہوتا ہے، یا ظرف ہوتا ہے اس کے لیے، یا اس کے لیے بیان کرنے والا ہوتا ہے. لہذا پہلے جز کو ہم مضاف کہیں گے اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہیں گے. کتاب اللہ. اب یہ مثال ہے کتاب اللہ. یہ کتاب جو ہے یہ پہلا جز ہے نا، ٹھیک ہے. اور اللہ کیا ہے؟ دوسرا جز. یہ دوسرا جز جو ہے اللہ، یہ مالک ہے نا اس کی کتاب کا، یہ نہیں ہے. ظاہر ہے کتاب اللہ کی ہے. اچھا، کتاب خدا. صلاۃ اللیل دوسرے نمبر پر انہوں نے کیا کہا تھا کہ جز دوم اول جز کے لیے کیا واقع ہوتا ہے؟ یا ظرف واقع ہوتا ہے. صلاۃ اللیل، لیل ظرف واقع ہو رہا ہے صلاۃ کے لیے. صوب قطن تیسرے میں کہا تھا یا بیان کرنے والا تھا، یعنی ایسی کپاس، ایسا کپڑا جو کپاس سے ہو. پھر انہوں نے کہا تھا کہ وہ مضاف الیہ جو ہے وہ اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی. ایک یہ قسم تھی جو نام تھا اس کا مرکب اضافی. ایک دوسری قسم ہے جسے مرکب بنائی کہتے ہیں. مرکب بنائی کیا ہے؟ مرکب بنائی یہ ہے کہ 2 اسم ہوں، ان میں سے 2 کو ایک کر لیا جائے، اور ان 2 کو ایک کیا تو دوسرا اسم جو ہے وہ ایک حرف کے معنی کو اپنے ضمن میں لیے ہوا ہوتا ہے. مثال کہ 11 انی رأیت 11 کوکبا. ٹھیک ہے. 11 سے لے کر 19 تک، لیکن آپ کی خدمت میں 12 نہ، وہ نہیں، چونکہ اصل میں کیا تھا؟ احد و اشر. واو کو ہٹا دیں اور یہ اشر جو ہے یہ واو اسی کی معنی کو متضمن ہے، تو وہ دونوں اسم کو ایک کر دیا گیا تو ہو گیا 11 13 5 6 7 8 9 10. اچھا، واو کو حذف کیا گیا اور دونوں سے ایک کیا. جزء دوم جو ہے مبنی ہے فتح پر، لیکن جزء 12 جو ہے، ٹھیک ہے، ہر 2 جز دیکھیں 12 میں اشر جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ مبنی پر فتح ہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو لفظ اسنا ہے یہ مبنی نہیں ہے، یہ معرب ہے. بس 12 کے علاوہ دونوں جز مبنی علی الفتح ہے. اچھا، ایک ہے اس کو کہتے ہیں مرکب مانع صرف. مرکب مانع صرف وہ ہے کہ 2 اسموں کا ایک کیا جائے اور اس میں دوم جو ہے متضمن معنی حرفی نہ ہو، جس طرح بعل بک، حضرموت وغیرہ.
کہتے ہیں کہ جز اول جو ہے مبنی بر فتح ہے اکثر علماء کے نزدیک، جز دوم معرب ہے۔ اب یہ قاعدہ بیان کریں کہ دیکھیں مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے، خود کامل جملہ نہیں ہوتا۔ یہ عبارات تھی گزشتہ بحث سے مربوط جو بیان کی گئی۔ میں کتاب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جس کا ذکر میں نے کل بھی کیا اور آج بھی بہرحال اس سے ایک حدیث نقل کی جو غرر الحکم و درر الکلم کے نام سے مشہور اور معروف ہے، مرحوم آمودی نے اسے تعلیف فرمایا ہے، اسے اگر آپ مطالعہ کریں تو جملے اسمیہ پوری کتاب میں جملے اسمیہ زیادہ ہے جملے فعلیہ سے، پوری کتاب میں آپ دیکھیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہے باب الحمزہ، یعنی معرف باللام کے ساتھ 2222 حدیثیں ہیں، 2222 حدیثیں جو سب مبتدا اور خبر پر مشتمل ہے۔ یہ کلی قاعدہ ہے، جا کے دیکھ لیں، کوئی ایک حدیث بھی آپ کو ان 2222 میں جملے فعلیہ والی نہیں ملے گی۔ ہاں خبر مختلف ہے، خبر کبھی مفرد ہے کبھی جملہ ہے۔ وہاں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ العلم حیات، یہ خبر مفرد ہے۔ ایک مرتبہ خبر جملہ ہوتی ہے الدین مثلا ینجی، اور یہ چونکہ فعل مضارع ہے اس میں ضمیر ہے فاعل ہے، پورا جملہ خبر ہوگی۔ باقی اور چیزیں ہیں لیکن جملہ جو ہے مکمل وہ جملے اسمیہ ہے۔ اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ وہ کتاب میں لے کے آؤں گا، آپ دیکھیں گے، اور آپ کو اگر فرصت ملے تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ اور اس میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، یہ تو فقط ایک میں نے بات بتائی ہے نا آپ کو باب الحمزہ کی، جو معرف باللام حدیثیں ہیں 2222، تمام کی تمام جملے اسمیہ ہیں۔ اگر آپ کو جملہ اسمیہ ڈھونڈنا ہے تو فوراً وہاں چلے جائیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم آج کی بحث کی طرف جو اعراب اور بنا کی بحث ہے۔ بہرحال آپ لوگ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ بحث کو جو ہے چونکہ وہ ضروری تھا کہ ان چیزوں کو ذکر کیا جائے، وإلا طول دینے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ چونکہ میں نے ایک ادعا کیا تھا کہ ان تمام مباحث میں سوائے وہ ابتدائی چیزوں کے جو تعریف وغیرہ ہے یا مثلا موضوع ہے اور فائدہ ہے، ان کے علاوہ باقی مسائل میں اس بحث تک نحومین میں اچھی طرح بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے میں نے یہ سب بیان کر دیا ہے۔ خوب، اب ہے اعراب اور بنا۔ دیکھیے عنوان بحث میں کیا ہے؟ اعراب اور بنا۔ اعراب اور بنا مشتمل ہے 3 چیزوں پر۔ سب سے پہلا ایک مقدمہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انواع اعراب فعل بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد انواع اعراب اسم بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے ہنگام ترکیب کلمات با یک دیگر، کہتے ہیں کہ کلمات جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، مرکب ہوتے ہیں، تو بعضی ایسے کلمات در کلمہ دیگر تأثیر می گزارند، کچھ کلمات دوسروں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں مؤثر واقع ہوتے ہیں، اپنا اثر چھوڑتے ہیں، وہ کلمہ متاثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کلمہ اثر چھوڑ رہا ہے، اثر گزار ہے، اسے ہم عامل کہیں گے، اور جو اثر پذیر ہے اسے ہم معمول کہیں گے۔ یہ تعریف بیان کر رہے ہیں عامل کسے کہتے ہیں اور معمول کسے کہتے ہیں۔ پھر تقسیم کیا انہوں نے عامل کو، عوامل 2 قسم کے، یا لفظی ہے یا معنوی۔ اس سے پہلے میں بہتر ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا سا مقدمہ ذکر کر دوں۔ دیکھیے ہمارے پاس یوں کہیں کہ کلمات جتنے بھی ہیں نا وہ ان حالات سے خالی نہیں ہے، یا تو کلمہ عامل بھی ہے اور معمول بھی ہے، خود عمل بھی کرتا ہے اور معمول بھی واقع ہوتا ہے۔ تعمل و تعمل، ٹھیک ہے، عامل بھی اور معمول بھی، یعنی خود کلمہ فقط عامل واقع ہوتا ہے، ولا تعمل،
معمول واقع نہیں ہوتا. مثال کے طور پر حروف جارہ عمل تو کرتے ہیں لیکن معمول واقع نہیں ہوتے. اچھا یا یوں ہوتا ہے کہ لا تعمل ولا تعمل، نہ تعمل ولا تعمل، خود معمول ہوتے ہیں لیکن عامل کبھی بھی واقع نہیں ہو سکتے. اور آخری قسم یہ ہے کہ نہ عامل ہو نہ معمول ہو. اب ان سب کی وضاحت جو ہے اس کتاب ایک چھوٹی سی کتاب ہے نومیری، اس میں موجود ہے کہ آخر میں انہوں نے بیان کیا ہے. وہ عنوان ہے اس کے کہ یہ جو حروف ہیں حروف غیر عامل ہیں. فصل سوم کے نام سے ہے حروف غیر عاملہ. وہ 16 قسمیں بیان کے. حروف تنبیہ ہیں، الا اما ہا، حروف ایجاب ہیں جو کہ 6 ہیں، اور حروف تفسیر ہیں، یا حروف مصدریہ ہیں، یا حروف تخصیص ہیں، تحزیز ہیں، اور اسی طرح دوسرے بھی حروف ہیں. بہرحال ان کی وضاحت جو ہے بعد میں کی جائے گی. لہذا یہ ایسے حروف ہیں جو عامل بھی واقع نہیں ہوتے اور معمول بھی واقع نہیں. مثال کے طور پر آپ سینہ اور صوفہ، عامل واقع ہوتا ہے کسی کلمے پہ؟ نہیں. معمول واقع ہوتا ہے؟ نہیں. الف لام میم عامل واقع ہوتا ہے؟ نہیں. تمام فواتح سور، البتہ اس میں اختلاف ضرور ہے فواتح سور کے بارے میں کہ آیا وہ الف لام میم ذالک الکتاب کے لیے خبر ہے یا نہیں ہے، اور اس میں اختلاف ہے. لیکن سینہ، صوفہ وغیرہ وغیرہ یہ نہ عامل ہے اور نہ ہی معمول ہے. بہرحال یہ مقدمہ بیان کرنے کے بعد اس مطلب کو آپ عوامل محسن میں دیکھ سکتے ہیں. بس کلمات یا عامل اور معمول دونوں واقع ہوتے ہیں ایک قسم، یا یہ کہ عامل واقع ہوتے ہیں معمول واقع نہیں ہوتے یہ دوسری قسم. تیسری قسم یہ ہے کہ معمول واقع ہوتے ہیں لیکن عامل واقع نہیں ہوتے. اور ایک قسم ہے کہ نہ عامل اور نہ ہی معمول. اس کے بعد اب آتے ہیں کہ عوامل کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی. عوامل لفظی کی 3 قسمیں ہیں. اچھا عوامل لفظی میں سے قسم ہے فعل، حرف اور اسم. فعل کہتے ہیں کہ مہم ترین عوامل لفظی افعال ہیں جو قوی ہے عمل میں، ٹھیک ہے. وہ ہمیں یا نہ عامل بھی بشن، یعنی کوئی بھی فعل بغیر عمل کے نہیں رہتا تمام، اسی لیے فعل کو پہلے ذکر کیا ہے اس نے. اچھا عوامل معنوی کون سے ہیں؟ یہ تو لفظی عوامل ہو گئے. عوامل لفظی کتنے ہیں اور اس کے بارے میں عوامل فی النحو اور شرح عوامل مولا محسن وغیرہ ہیں، انشاءاللہ آپ اس میں مراجعہ کریں، دیکھ لیجئے گا. عوامل معنوی 2 ہیں، ایک عامل رفع مبتدا اور خبر میں، اور دوسرے نمبر پر فعل مضارع کا نواصب اور جوازم سے خالی ہونا. ٹھیک ہے. بس تجردہ عن النواصب والجوازم، خود یہ مجرد ہونا ایک عامل معنوی ہے فعل مضارع کے لیے. اور مبتدا اور خبر کے بارے میں مذہب 3 ہیں، میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں، تفصیل مطلب انشاءاللہ اپنی جگہ پر. ایک مذہب یہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کا عامل معنوی ہے. اس کا نام ہے ابتدا یا ابتدائیت، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ابتدائیت پر ابتدا. دونوں ابتدا ایک عامل معنوی ہے. عامل معنوی وہ عامل ہے جسے دیکھا نہ جا سکے آنکھوں سے، عامل لفظی کے برخلاف یہ اسے آنکھوں سے دیکھتے. اچھا، اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ مبتدا خبر پر عمل کر رہا ہے اور خبر مبتدا پر عمل کر رہی ہے. تیسرا یہ ہے کہ نہیں، مبتدا پہ عامل معنوی ہے اور خبر کو مبتدا عمل کر رہا ہے. یہ 3 مذہب ہیں اور انشاءاللہ اس کی وضاحت اپنی جگہ پر آئے گی. اچھا بحث ہے معرب اور مبنی کی. کہتے ہیں معرب کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں معرب کلمہی کے آخر آن بسبب عوامل داخل بر آن تغییر کند. معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے، وہ عوامل جو اس پر داخل ہوتے ہیں، عوامل کے داخلہ کے سبب
آخر اس کا چینج ہوتا رہتا ہے، اور وہ کلمہ جس کا آخر عوامل کے سبب سے، یعنی عوامل کے داخل ہونے کے سبب سے تبدیل نہ ہو، متغیر نہ ہو، ثابت رہے اپنی جگہ پر، اسے ہم مبنی کہتے ہیں۔ اب دو مثالیں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی مثال یہ کریں گے، دو مثالیں زیر توجہ کریں، توجہ کریں، مندرجہ ذیل دو مثال ہوتے ہیں۔ جاء زید، جاء ھذا، جاء زید، ٹھیک ہے۔ اب دو مثال، در ہر دو مثال جاء فعل ہے اور ما بعد جو کلمہ ہے وہ فاعل ہے اس کا، چاہے ھذا ہو چاہے زید ہو، کوئی فرق نہیں، دونوں فاعل ہیں اس کے لیے۔ اور جاء جو عامل ہے اور کلمہ بعد معمول مباشر۔ جاء نے کس پر عمل کیا؟ ھذا پر۔ جاء نے کس پر عمل کیا؟ زید پر۔ تو بس جاء عامل اور زید معمول۔ لیکن زید کا آخر تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، زید کے آخر کو اب اگر رأیت زیدن کہیں گے تو تبدیل ہو جائے گا، مررت بزیدن کہیں گے تو تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، یہ ھذا اپنی جگہ پر تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہی ہے، اس کا آخر چینج نہیں ہو رہا۔ البتہ یہ اگر اس مثال کو یہ تینوں رفعی، نصبی اور جری حالت اضافہ کر کے بحث کرتا نا تو وہ آسان ہو جاتا، اس میں تو نہیں پتہ چلا کہ چینج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ خوب، اب کہتے ہیں کہ بخلاف زید جو آخر مضموم ہے اور ھذا مبنی ہے، زید کو ہم معرب کہتے ہیں، اس کو مبنی کہتے ہیں۔ تمام حروف جو ہے مبنی ہیں، ولی اسم و فعل انگن نبود و بعضی معرب و بعضی مبنی ہے۔ لیکن قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے، الاصل فی الاسماء الاعراب، اصل اسماء میں معرب ہونا ہے، والاصل فی الافعال البناء۔ ہاں اب اگر فعل مضارع معرب ہوتا ہے تو وجہ چاہیے، اگر کوئی اسم مبنی ہوتا ہے تو سبب چاہیے، دلیل چاہیے، وجہ چاہیے، جو وجوہ شباہت ہیں ان میں سے۔ اب چند مثال جو ہے معرب اور مبنی کی دیکھیے، صفحہ نمبر 19 پر۔ اس میں معرب رجل، قلم، کتاب وغیرہ تمام اسی طرح۔ اس میں مبنی ھذا الذی ہوا، فعل معرب یضرب، ان یضرب، لم یضرب، فعل مبنی ضرب، اضرب، یضربن۔ اگر یہ تو باتیں ٹھیک ہیں آپ کی، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اصلا اعراب ہے کیا چیز؟ اعراب کی تعریف جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ اعراب اثری بدرخواست عامل در آخر کلمے بوجود میں آیا ہے، اعراب نام ہے۔ عامل کے تقاضا کی بدولت آخر کلمہ میں جو اثر ظاہر ہوتا ہے اس اثر کا نام ہے اعراب۔ اب اس کو اس میں شرح اموزج میں ان کلمات سے بیان کیا گیا ہے۔ الاعراب هو اختلاف آخر الکلمت باختلاف العوامل لفظا و تقدیرا۔ اعراب کلمے کے آخر کا مختلف ہونا ہے بسبب عوامل کے مختلف ہونے کے، چاہے وہ اختلاف لفظی ہو یا معنوی ہو، تقدیری ہو۔ اور ہدایہ میں جو اعراب کی تعریف کی گئی وہ یوں ان الفاظ میں کی ہے، الاعراب ما به یختلف آخر المعرب۔ اعراب ہے جس کے سبب سے معرب کا آخر مختلف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سمدیہ میں کس طرح بیان کیا گیا؟ سمدیہ میں بیان کیا الاعراب اثر یجلبہ العامل فی آخر الکلمۃ لفظا و تقدیرا۔ اعراب ایک ایسا اثر ہے، یہ یہاں سے ہے، اعراب ایک ایسا اثر ہے جسے عامل کھینچ کر آخر کلمے میں لاتا ہے، چاہے وہ لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ اسی کو انہوں نے یہاں بیان کیا۔ مثال کے طور پر جاء زیدن، کلمہ زید جو کہ فاعل ہے، دارا یہ اعراب رفع بودے، ظاہر اس پہ رفع ہے، اس پہ علامت اس کی ضمہ ہے، ان اثر توسط فعل کہ جا ہے در آخر کلمے پدید آمد ہے۔ بنا، بنا کیا ہے؟ بنا ایک کیفیت کا نام ہے کلمے میں، کہ یہ کیفیت عامل کے سبب سے ایجاد نہیں ہوئی، بدرخواست عامل ایجاد نہ شده و سبب می شود آخر
حرف آخر کلمے بسبب اختلاف عوامل تغیر نہ کند. اور یہ کیفیت چونکہ عامل کے سبب سے نہیں ہے، جب عامل آتا ہے تو تبدیل نہیں ہوتا اس کا آخر. مثال کے طور پر امسے، حیثو، ضرب، من، عن، فی وغیرہ ذالک مبنی ہے تمام کے تمام. و کیفیت موجود در آنہا پہ درخواست عوامل نبودے. من کی یہ جو کیفیت ہے یہ ثابت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کیونکہ عامل کے سبب سے یہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی. تو بس یہ بحث جو ہے ایک مقدمے کے طور پر تھی. اب آتے ہیں بحث صفحہ نمبر 20 پر، جو بحث اعراب و بناء فعل. صفحہ نمبر 20 میں کہتے ہیں کہ در بین افعال، افعال کے درمیان فعل ماضی و امر حاضر اور دو صیغے جمع مؤنث از مضارع، اور مضارع کے دو صیغے جمع مؤنث کے، اور صیغہ نمبر 1، صیغہ نمبر 4، صیغہ نمبر 7، صیغہ نمبر 13 اور صیغہ نمبر 14 مضارع مؤکد بنون مبنی و بقیہ صیغہ مضارع و امر معربان. انہوں نے ایک بتا دیا کہ دیکھیں افعال میں فعل ماضی اور فعل امر حاضر یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فعل مضارع میں کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں فعل مضارع جب مؤکد بدون تاکید ہو تو اس وقت وہ تمام کے تمام صیغے جو انہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں ان کے مطابق فعل مضارع مبنی بننے گیا. وَأَعْرَبُوا مُضَارِعًا إِنْ أَرْيَوْا مِن نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ وَمِن نُونِ أُنَاسٍ كَيَرَعْنَ مَنْ فُطٍ. ابن مالک نے اسی مطلب کو انہی الفاظ میں بیان کیا ہے کہ فعل مضارع کو معرب قرار دیا ہے، یعنی اس کا مقصد ہے کہ اصل فعل میں مبنی ہونا ہے. اعراب مضارع ان اریا کب؟ جب خالی ہو. کس سے خالی ہو؟ نون تاکید سے اور نون مؤنث سے، دو صیغے. کیفیت بنا در فعل ماضی کیا ہے؟ فعل ماضی میں بنا کی کیفیت بنا پر فتح. کچھ مقامات ایسے ہیں در موارد زیر فعل ماضی مبنی پر فتح ہے، فعل ماضی مبنی پر فتح ہے. نمبر 1 کہ جب آخر میں اس کے ساتھ کوئی چیز متصل نہ ہو، نصر، ضرب، سمع، حسب، نصر، شرف، کرم، اکرم وغیرہ. بے آخر آن تائے تانی سے ساکن متصل باشد، تائے تانی سے ساکنہ متصل ہو سکے، نصرت. جیم آخر آن الف تثنیہ متصل ہو سکے، نصرا. توجہ گاہی فتح بنائی فعل ماضی مقدر بھی شود. کبھی یہ فتحہ جو ہے وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، مقدر ہوتا ہے، جس طرح رما، غزا، قضا وغیرہ. نمبر 2 بنا یہ بر سکون، مبنی بر سکون. بس آپ اس کو کہیں مبنی علی الفتح، مبنی علی السکون. کب ہے مبنی علی السکون فعل ماضی؟ کہتے ہیں کہ اگر بآخر فعل ماضی ضمیر رفع متحرک متصل شود فعل ماضی مبنی بر سکون خواہد بود. کہتے ہیں اگر فعل ماضی کے آخر میں ضمیر مرفوع متحرک متصل ہو جائے تو وہ فعل ماضی مبنی بر سکون ہو جاتی ہے، جس طرح نصرنا، نصرتا، نصرتا، نصرنا وغیرہ. نصرنا، نصرتا، نصرنا. مبنی علی الضم، فعل ماضی کب مبنی بر ضم ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اگر آخر ماضی واو جمع مذکر متصل شد ماضی مبنی، فعل ماضی مبنی بر ضم خواہد بود. یعنی اگر فعل ماضی کے آخر میں واو جو جمع مذکر کی علامت ہے وہ متصل ہو جائے تو وہ فعل ماضی مبنی بر ضم ہو جاتا ہے، مبنی علی الضم. نصر، نصرا، نصرو. اچھا کیفیت بنا در فعل امر، امر حاضر، اس میں بھی دو چیزیں ہیں. بنا بر سکون، فعل امر در دو مورد مبنی بر سکون ہے. دو مقامات میں فعل امر مبنی بر سکون ہے. نمبر 1 الف در صورتی کی صحیح الآخر بودے، فعل مضارع کا آخر صحیح ہو اور اس کے ساتھ کوئی چیز متصل نہ ہو، جس طرح اعلم، انصر، اکتب وغیرہ. بے در صورتی کی نون جمع مؤنث به متصل شده باشد، جب
فعل امر کے ساتھ نون جمع مؤنث متصل ہو جائے تو یہ فعل امر حاضر مبنی علی السکون بن جاتا ہے، جس طرح انصرنا اور اکتبنا، اخشینا وغیرہ۔ نمبر 2، بنا پر حذف حرف علت۔ فعل امر در صورتی کے معتل اللام باشد، جب فعل امر معتل اللام ہو تو مبنی پر حذف حرف علت است، تو وہ حرف علت حذف ہو جائے گا۔ مثلا ارمی مبنی پر حذف یا، ارمی تھا۔ اخشا مبنی پر حذف الف، ادعو مبنی پر حذف واو سے۔ 3 نمبر، بنا پر حذف نون، در موارد زیر فعل امر مبنی پر حذف نون است۔ مندرجہ ذیل مقامات میں موارد میں فعل امر مبنی پر حذف نون ہے۔ نمبر 1، اگر بے آخر ان الف تثنیہ متصل ہے، اگر فعل امر کے ساتھ آخر میں الف تثنیہ کا آ جائے، اخرجا، اخرجا۔ نمبر 2، اگر اس کے آخر میں واو جمع مذکر ہو جائے، اخرجو۔ نمبر 3، اگر اس کے ساتھ یا مخاطبہ متصل ہو جائے، اخرجی، یہ تم مبنی پر حذف نون ہے۔ اچھا، کیفیت بنا در فعل مضارع، فعل مضارع در موارد زیر مبنی، مندرجہ ذیل مقامات ایسے ہیں جہاں فعل مضارع مبنی ہوتا ہے۔ نمبر 1، در صورتی کے الف، در صورتی کے نون جمع مؤنث بے آخران متصل باشد، مبنی بر سکون خواہد بود۔ نون جمع مؤنث اگر اس کے آخر میں متصل ہو تو مبنی بر سکون ہو جائے گا، جس طرح ینصرنا، تنصرنا۔ بے، در صورتی کی نون تاکید مباشر بے آخر ان متصل شدہ باشد، مبنی بر فتح، یضربن، یضربن، یضربن۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ نون تاکید مباشر نمبر 1، نمبر 4، نمبر 7، نمبر 13 اور نمبر 14 صیغوں میں متصل ہوتا ہے۔ یہ مختصر ایک بحث تھی اعراب اور بنا کے حوالے سے، اعراب اور بنا فعل۔ اب آتے ہیں انواع اعراب فعل مضارع۔ فعل مضارع کی کون کون سے؟ اعراب فعل مضارع 3 قسموں کے ہیں، یعنی فعل مضارع پہ رفع، نصب اور جزم تینوں اعراب آتے ہیں۔ الف، اب کہاں کہاں رفع آتا ہے، کہاں نصب اور کہاں جزم؟ کہتے ہیں رفع۔ فعل مضارع معرب اگر تنہا بودے، فعل مضارع معرب اگر تنہا ہو اور کوئی بھی عامل اس کے اوپر داخل نہ ہو، برسرش نیامد باشد مرفوع است، وہ مرفوع ہے۔ مثال کے طور پر یضربو، یضربانے۔ ابھی ابھی بحث ہو چکی ہے، تجردہ عن النواصب والجوازم، یہ خود سبب ہے، ایک عامل معنوی ہے جو فعل مضارع کو مرفوع قرار دے رہا ہے۔ علامت رفع در 5 صیغے 1، 4، 7، 13 اور 14 میں ضمہ ہے، یعنی علامت رفع ان 5 صیغوں میں ضمہ ہے۔ اچھا، ودر باقی صیغہ ہے معرب، نون عوض رفعی، باقی جو معرب کے صیغے ہیں فعل مضارع میں سے، مبنی کی نہیں بات کر رہا، معرب کے، وہ رفع کے بدلے میں آنے والی نون ہے۔ و در صورتی کی 5 صیغہ فوق از افعال معتل اللام باشند، اگر معتل اللام صیغے ہیں 5 گزشتہ صیغے 1، 4، 7، 13، 14، تو اس وقت علامت رفع جو ہے ضمہ مقدر ہوگا بے نصب۔ اگر عامل نصب فعل مضارع پہ آ جائے تو اسے منصوب کر دے گا، منصوب نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر این یضرب، علامت نصب 5 گزشتہ صیغوں میں 1، 4، 7، 13 اور 14 میں فتحہ ہے، اور باقی معرب صیغوں میں حذف نون ہے۔ مثال کے طور پر این یضرب، این یضربا۔ اور جب 5 مذکورہ صیغہ یعنی 1، 4، 7، 13 اور 14 یہ صیغے جو ہے 5 صیغے اگر ناقص الفی ہوں تو علامت نصب فتح مقدرہ کے ساتھ ہے، جس طرح این یخشا، جزم۔ اگر عامل جزم فعل مضارع پہ آ جائے تو وہ مجزوم ہو جائے گا۔ اب یہاں انہوں نے بحث نہیں کی کہ عامل ناصب کون سے ہیں اور عامل جازم کون سے ہیں، اب یہاں بیان کر دیتے ہیں بس۔ عامل جازم جو ہے لم، لما، لام امر، لا نہیں، انہیں شرطیہ اور کلمہ مجازات، یہ تمام عوامل جزم ہیں۔ عوامل نصب کون سے ہیں؟ ان، لن، کے، اذن، یہ عوامل نصب ہیں۔ مثال لم یضرب، علامت جزم 5 مذکور صیغوں میں، یعنی ابھی جو بھی بیان ہو چکا ان کا 1، 4، 7 اور 13، 14،
1 4 7 13 اور 14 ان میں سکون ہے، باقی جو معرب کے سیغے ہیں وہ حذف نون ہے. یعنی نصبی اور جزمی حالت میں ان 5 سیغوں میں جو نصب وہ فعل مضارع مرفوع تھا وہ اگر ناصب ہے تو منصوب ہو جائے گا، اگر جازم ہے تو مجزوم ہو جائے گا. مجزوم ہوگا یعنی سکون آ جائے گا اس پر. اچھا وہ 5 سیغے اگر معطل اللام ہوں تو اس صورت میں علامت جزم حذف حرف علت کے ساتھ ہے. مثال کہ لم یخشى، لم یدعو، لم یرمی. یہاں سوالات ہیں چند، وہ ہے واضح زیرہ تعریف کریں، مندرجہ ذیل جو الفاظ ہیں ان کی تعریف کریں، اصطلاحات ہیں ان کی تعریف کریں. عامل، البتہ میں یہاں ایک تذکر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے مصطلحات کو ضرور یاد کریں اور خود عربی عبارت میں ان کو یاد کریں. جب تک کوئی بھی طالب علم کسی بھی علم کے مصطلحات سے واقف نہیں ہوگا یقیناً وہ اس علم کو نہیں سمجھ پائے گا. اس کے باوجود اگر کوئی ادعا کر رہا ہے کہ میں مصطلحات نہیں سمجھا لیکن علم سمجھا ہوں، سمجھو وہ جاہل مرکب ہے. اچھا اب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عامل کی تعریف کیا ہے، معمول کی تعریف کیا ہے، عامل لفظی کیا ہے، عامل معنوی کیا ہے، معرب، مبنی، اعراب اور بنا. یہ تعریفیں ہو چکی ہیں. نمبر 2 افعال معرب اور مبنی کون کون سے ہیں. نمبر 3 کیفیت بناء فعل ماضی کو بیان کریں. نمبر 4 کیفیت بناء فعل امر کو تشریح وضاحت سے بیان کریں. نمبر 5 اعراب اور بناء فعل مضارع کو وضاحت سے لکھیں. نمبر 6 علائم فعل مضارع، علائم رفع فعل مضارع کون کون سے ہیں وضاحت کریں. علائم نصب فعل مضارع و موارد حالیہ کرا بیان کنید. علائم جزم فعل مضارع کے اور ان کے موارد کو ذکر کریں. یہ آج کا یہ جلسہ جو ہے اسی پر ہی اختتام پذیر ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.